اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am Fayaz Ahmed Angar, teacher Government Primary School Kharmahla Varno, class 5th primary, subject English. Topic exercise from the Pied Piper of Hamelin. پیارے بچوں، آج ہم فرام دا پائٹ پائپر آف ہیملین جو سبق ہم نے پڑھا اس کے نیو ورڈز یعنی نئے الفاظ کے معنی اور سوالات کے جوابات لکھیں گے. پیارے بچوں، پیج نمبر 32 پر غور سے دیکھو، اپنا توجہ رکھو تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے. نیو ورڈز، ورڈ میننگ. سب سے پہلا نیو ورڈ یہاں ایڈپٹ، ADEPT، ایڈپٹ. ایڈپٹ کے معنی ہیں ایکسپرٹ، ماہر. رنکل، جریاں. ایری، قبل، سب سے پہلے. شرل نوٹ، اونچی آواز. مٹر، آہستہ آواز سے بولنا. گرمبل، بڑ بڑا کر بولنا. رمبل، لگاتار بولنا. ٹمبل، اچانک گر پڑنا. پلاڈر، مشکل سے چلنے والا. پلاڈ، آہستہ چلنا. ورڈ میننگ. فرسکر، ناچتے ہوئے چلنے والا. فرسک، ناچتے ہوئے چلنا. پرک وسپرس، سرگوشی. سٹاؤٹ، مضبوط اور بہادر. جولیس سیزر، ایک عظیم رومی شاہنشاہ. پیارے بچوں، اب ہم سوالات کے جوابات لکھیں گے. کوشچن نمبر 1، ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب دا آئیز آف دا پائپر؟ شاعر بانسری بجانے والے کی آنکھوں کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی تھی؟ آنسر، دا پوئٹ ڈسکرائبز دا آئیز آف دا پائپر ایز گرین، بلیو اینڈ شارپ ٹوینکلنگ آئیز. شاعر بیان کرتا ہے کہ جو بانسری والے کی آنکھیں تھی وہ نیلی تھی، سبز تھی اور چمکتی ہوئی تھی. کوشچن نمبر 2، ہو کمز آؤٹ آف دا ہاؤسز؟ آنسر، کوشچن، ہو کمز آؤٹ آف دا ہاؤسز، گھروں سے کون باہر نکل آئے؟ آنسر، دا ریٹس کم آؤٹ آف دا ہاؤسز. یعنی جب بانسری والے نے بانسری بجائی تو ہیملن قصبے سے، گھروں سے چوہے باہر نکل آئے. کوشچن نمبر 3، pick out the adjectives used to describe the rates in the poem. جو اس نظم میں شاعر نے ایڈجیکٹیوز استعمال کیے ہیں انہیں تلاش کرو یا انہیں چنو. آنسر، گریٹ، اسمال، فیٹ، براؤن، بلیک، گرے. ٹاؤنی، براؤنی، لین، گریو، گے، ینگ. ایڈجیکٹیوز ان کو کہتے ہیں جو ناون کے متعلق ہمیں بتائی. ایڈجیکٹیوز از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائبز اے ناؤن اور پروناؤن. اس نظم میں شاعر نے جو ایڈجیکٹیوز استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں: گریٹ، اسمال، فیٹ، براؤن، بلیک، گرے. ٹاؤنی، براؤنی، لین، گریو، گے، ینگ. کوشچن نمبر 4، واٹ ایفیکٹ ڈز دا پائپرس میوزک کاز؟ بانسری والے کے میوزک کا کیا اثر رہا؟ آنسر، دا پائپرس میوزک کازز دا میجک اینڈ آل دا ریٹس فرام دا ہومز کم آؤٹ in dozens together and followed the piper to the river Weser.
بانسری والے کے میوزک کا جادوئی اثر پڑا. تمام چوہے باہر نکل آئے درجنوں میں دریائے وزر تک. Question number 5. Who plunges into the river Vizar? دریائے وزر میں کون کود پڑے؟ Answer. All the rates following Pied Piper plunged into the river Vizar and perished. تمام چوہے جو بانسری والے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہی دریائی وزر میں کود پڑے. Question number 6. Who is as stout as Julius Caesar? کون ایسا مضبوط ہے جیسا کہ ایک عظیم رومی بادشاہ تھا؟ Answer. The fat rat that survived is as stout as Julius Caesar. وہ چوہا جو بچ گیا وہی ایسا مضبوط تھا جیسا جولیس سیزر تھا. Question number 7. Who narrates the commentary in the Rat Land Home? یعنی کمنٹری کون بیان کر رہا ہے ریٹ لینڈ ہوم کی؟ Answer. The rat that survived narrates the commentary in the Rat Land Home. جواب. جو چوہا بچ گیا وہی کمنٹری بیان کر رہا ہے ریٹ لینڈ ہوم کی. پیارے بچوں، الفاظ کے معنی اور ان سوالات کے جوابات اچھی طرح یاد کرنا، محنت کرنا تاکہ ایگزام میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. خدا حافظ. شکریہ.